میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کے لیے آواز اٹھائی اور مرکزی حکومت سے خود مختار. بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا. اسی خاندان خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں. البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الدخال اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 تک اموی سلطنت قائم رہی. قریش کے تمام خاندانوں میں سے بنی ہاشم اور بنو امیہ کو عظمت اور شہرت اور دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے نمایاں مقام حاصل تھا. یہی وجہ تھی کہ قبائلی دور ہونے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں کبھی بنو ہاشم سبقت لے جاتے اور کبھی بنو امیہ. بنو ہاشم اور بنو امیہ میں مدت تک تولیت کعبہ کی سرداری کے سلسلے میں تنازع رہا. آخر با اثر لوگوں کی مداخلت سے ان دونوں میں انتظامی مامور تقسیم کر دیے گئے. اس خاندان کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد الشمس تھے. قریش کا سپہ سالاری کا منصب بنی مخزوم سے اس خاندان میں منتقل ہو گیا. زمانہ جاہلیت میں سپہ سالاری کا عہدہ اس خاندان سے حرب بن امیہ اور پھر ابو سفیان کے پاس رہا. ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد پڑی. خلفائے راشدین کے زمانے میں بنو امیہ نے بڑے کارنامے سر انجام دیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر بنے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پورے صوبہ شام کے گورنر بنا دیے گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کے لیے آواز اٹھائی اور مرکزی حکومت سے خود مختار ہو گئے. جنگ صفین کے بعد مسلم ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. آدھی خلافت جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور آدھی ملوکیت یا بادشاہت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکومت سے دستبردار ہوئے اور اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل اسلامی ریاست کے بادشاہ بن گئے. سلطنت بنو امیہ کا آغاز سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہی ہو گیا تھا. گویا سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا ایک نتیجہ بنو امیہ کی سلطنت کا آغاز بھی تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں خلیفہ تقسیم کر لیے گئے اور سلطنت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت خالص شخصی تھی. انہوں نے اس کے استحکام اور بقا کے لیے ہر ممکن تدبیر اور طریقہ اختیار کیا، لیکن کسی حالت میں ان کا قدم دنیاوی حکمرانی کے نقطہ نظر سے جائز حدود سے باہر نہیں نکلا. بنو امیہ کی یہ خوبی انتہائی قابل تحسین ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق و مغرب میں پھیلا دیا. مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک انہوں نے اپنے زمانے کی متمدن دنیا کو فتح کر کے فخر حاصل کیا. بر اعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام بنو امیہ کی خلافت میں ہی پھیلا. اس خلافت کے بعد مسلمانوں کو جدید فتوحات کا بہت کم موقع ملا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت ایک مرکز پر قائم نہیں رہی، بلکہ الگ الگ متوازی حکومتیں ہونے لگیں. اسلام کا ابتدائی زمانہ اور خلافت راشدہ کا دور مسلمانوں کی سادگی کا دور تھا، کیونکہ ان کی ضروریات زندگی بھی محدود تھیں. لیکن بنو امیہ کے عہد میں آہستہ آہستہ ضروریات زندگی وسیع ہونے لگی اور عیش و عشرت بڑھنے لگا. بنو امیہ کی حکومت میں خلافت کو موروثیت میں تبدیل کرنے کے بعد
جو سب سے بڑی تبدیلی نظر آئی وہ یہی عیش عشرت اور شہنشاہ تھی۔